نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے مراد نیکی کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، ان کے لیے انعام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محسنین کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، دنیا میں وہ محسن تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ جنتان، دونا کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز کے مقابلے میں نیچا ہونا، یا فضل اور شرف کی چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، یا علاوہ اور ما سوا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یعنی ان دو باغوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دو اور باغ ہوں گے جو یا تو پہلے سے کم ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ دو باغ جو اعلیٰ قسم کے ہوں گے مقربین کے، اور جو دو دوسرے ہیں وہ اصحاب الیمین کے، جیسے انشاءاللہ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی آئے گا۔ اور ان باغوں کی شان کیا ہے؟ مدھامتان، بہت گھنے، سرسبز اور شاداب۔ مدھامتان، ادھیمام کہتے ہیں سخت سیاہ سبز رنگ، ڈارک گرین، جتنا گہرا ہو اتنا ہی سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور دہم کا معنی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا، یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈارک گرین کلر کو کتنا اپنی طرف کھینچنے والا رنگ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جوش مارنے والے۔ پیچھے آیا نا چشمے بہنے والے، تجریان، اور یہاں ہے نداختان۔ نداختن اس کی واحد ہے ابلتے ہوئے، جوش زن، جن کا پانی کبھی بند نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل جنت پہ خیر و برکت برسانے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اولیاء اللہ پر کافور کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے۔ حضرت انس کہتے ہیں مشک اور عنبر کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے جیسے بارش کا چھینٹا۔ یعنی ان چشموں کی جو پھوار ہے اس میں ایسی خوشبو ہوگی جو ساری جنت کو معطر کر دے گی۔ کبھی آپ نے ایسا فاؤنٹن دیکھا ہے جس کا پانی جو ہے بہنے کی بجائے اوپر کو اچھل رہا ہو؟ اس کی خوبصورتی اور حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں نداخہ جو ہے یہ اوپر کو جانے والے، جوش مارنے والے، یعنی چشمے کا زور سے پھوٹنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ ایسا سین کبھی انسان کو نظر آئے تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کر اس کو بور نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے، محو کر لیتا ہے، کیونکہ بہت پریشر کے ساتھ پانی اوپر کو جاتا ہے نا، جیسے آبشار گر رہی ہوتی ہے نا، وہ تو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ نیچے سے اوپر جائے گا۔ اس کو وہی امیجن کر سکتا ہے جس نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہو۔ ایک تو یہ جو ہمارے چوراہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں، ان سے نہیں تشبیہ دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے کہ فاکہہ کے بعد نخل کا ذکر الگ ہے اور رمان، انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ؟ ان باغوں میں اچھی عورتیں، خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات نیکیوں، بھلائیوں اور خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں
عورت کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ بہت نیک عورتیں ہوں گی، اچھے اخلاق کی ہوں گی، بہت زبردست خوبیوں والی ہوں گی. اور حسان کا لفظ جو ہے حسین کے معنوں میں ہے، نفیس، عمدہ، حسن و جمال میں یکتا، بے حد خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی خیموں میں. پھر ان کے پردہ نشین ہونے کی طرف اشارہ ہے. مقصور قصر سے ہے یعنی روکی ہوئی، اور خیام خیمے کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، یعنی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں بلکہ موتی سے بنے ہوئے ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں کسی جن و انس نے چھوا نہ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یعنی اہل جنت کو ملنے والی جو عورتیں ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوں گی، دوسرے یہ کہ وہ شرمیلی ہوں گی، باحیا ہوں گی، پھر یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی. متکئین علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو، چاندنیاں، تکیے، غالیچے، عمدہ قسم کا فرش یا بچھونا. اور رفرف کا لفظ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے عموماً تکیے اور زینت کا دوسرا سامان بنایا جاتا ہے. ہرے بھرے باغیچے یا غالیچے، خضر سر سبز، سبز رنگ کے. وہ عبقری اور نادر، نفیس. عبقری کہتے ہیں عربوں میں عجیب چیز کو. دور جاہلیت میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام ابقر بلایا جاتا تھا، اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا. اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ آف دس ورلڈ. تو ابقری کا معنی کیا ہے؟ آؤٹ آف دس ورلڈ، کہ دنیا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل ہی انوکھے، جن کی مثال ہی نہیں ملتی، بہترین، عمدہ ترین، یعنی لفظ ہی نہیں ہے جن سے انسان مطلب واضح کر سکے. حسان، بہت خوبصورت، نفیس. یہاں آپ دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نفاست اور جو ان کی جدت اور ندرت اور ان کا نیا پن ہے اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے. اور عبقری اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا، لم ارى عبقریا یفری فریا، میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے برابر کا لکھتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اچھا، یہاں پر جب بار بار نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، ان کا استعمال منع نہیں ہے، زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان ان کا غلط استعمال نہ کرے، ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تبارک یعنی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. یعنی اس کا تو ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے، باعث عزت و عظمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرنے والا ہے، دوسروں پر اپنا لطف و احسان کرنے والا ہے. یعنی جس کا نام ہی بہت بابرکت ہو تو وہ خود کتنا بابرکت ہوگا. برکت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جو خیر و بھلائی سے بھرپور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہتے، 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو دعا ہے نا ہر نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے سلام پھیرتے ہی، اس کو نہ بھولیے کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے لمبا کر لیا ہے، تو وہ جو اضافے ہیں ان کے بغیر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اب سورت کا سٹائل دیکھیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن کی، پھر قرآن کا ذکر، انسان کے بولنے کا ذکر، پھر باقی نعمتوں کا ذکر، انسان کی تخلیق سمیت بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر. جب مختلف چیزوں کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہو چکا تو اختتام کس پر ہوا؟ کل من علیہا فان. یہ سب چیزیں دکھا کے کیا فرمایا؟ سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد پھر انسان کے کچھ اعمال اور حالتوں کی طرف اشارہ، پھر آخرت کے حساب کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کے بعد دوزخ اور جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی کہ انسان ان دونوں میں سے ایک مقام کا انتخاب کرے اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ صورت ایک انوکھی صورت ہے جس میں ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، انتہا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، اور بیچ میں ہر چیز کی دو قسموں کا ذکر. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دو کا تصور ہے نا، یہ کمپلیٹ کمپیرزن ہے. یا یہ دو راستے ہیں، دو طرح کے عمل ہیں، ملی جلی کوئی چیز نہیں، کلیئر کٹ دو ہیں. ایک فانی ہے، ایک باقی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا دو کا ذکر کر کے. اور پھر ایک چیز بس ایک ہی بار آئی ہے، قرآن. یعنی قرآن کے پیرالل دوسری کوئی چیز نہیں آئی. تو قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا بھی برابر نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور نہ رکھنا ایک نہیں ہے. اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی باغ میں گھمائے اور ایک ایک چیز دکھائے، جیسے بزرگ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تعارف کراتے. اچھا یہ دیکھو، یہ پھول ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ پتا ہے، یہ پانی ہے، سب چیزوں کا کر کے پھر اینڈ سٹوری کیا ہے؟ کل من علیہا فان. اس میں کھو نہیں جانا، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اس سے آگے ایک اور جہان ہے، اس میں اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں، لیکن اس کے لیے پھر اچھی سیرت چاہیے، اچھا عمل چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ سکون دینے والی 4 چیزیں ہیں: ہریالی، بہتا پانی، پھلوں والے درخت، اور پسندیدہ شخصیت، یعنی جس کے ساتھ آپ ہو ان جگہوں پر. تو یہ ساری چیزیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ پچھلی صورت میں مختلف قوموں کا ذکر کر کے کہاں پر بات ختم ہوتی تھی؟ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، اور دیکھو انہوں نے میرے جو ڈراوے تھے ان کا انکار کیا. فکیف کان عذابی ونذر. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان و جن، تم ساری نعمتیں پا کر کیسے جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، اگر تم نے بھی جھٹلا دیا تو کس انجام کو پہنچو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت الواقعہ مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 96 آیات ہیں. اس سورت کے بارے میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص ہر رات کو یہ سورت پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی بھی روایت مستند نہیں. جتنی بھی روایات ہر رات پڑھنے کے بارے میں آتی ہیں وہ ضعیف یا پھر موضوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گا واقعہ. واقعہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وقع سے ہے. واو قاف عین روٹ سے عموماً عذاب، مصیبت اور شدتوں کے موقع پر کسی چیز کا واقع ہونا اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے مشتقات ہوتے ہیں، ڈرائیوڈ فارمز. وقع کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، ثابت ہونا، واجب اور لازم ہونا. یہاں پر مراد ہے لازم ہونے والا، یقینی طور پر آنے والا واقعہ. اشارہ ہے قیامت کی طرف، اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جسے لامحالہ طور پر واقع ہونا ہے.
جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. تو اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گا واقعہ یا قائم ہو جائے گی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا یا جھوٹ بتانے والا. یعنی جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو اس وقت کوئی بھی اس کو جھوٹا نہ کہہ سکے گا. کاذبہ مصدر ہے، جیسے عافیہ، عاقبہ. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی اس دن کا آنا، اس واقعے کا واقع ہونا، یعنی قیامت کا آنا کوئی جھوٹی بات نہیں، یا اس کا وقوع جھوٹا نہیں، یا اس میں کوئی شک نہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ یہ اتنے مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ جس کے لیے اردو ٹرانسلیشن کافی نہیں اور طویل ترین ترجمہ کرنا پڑتا ہے. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، کوئی اس کو جھوٹ بتانے والا نہ ہوگا، کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. اس روز کیا ہوگا؟ خافضۃ رافعۃ. خافضہ خے فے دعاد سے خفض کا معنی ہوتا ہے پست کرنا، نیچے کرنا، جھکا دینا. اور خافضۃ نیچے کرنے والی، یعنی وہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے یا روز قیامت ایسا دن ہے کہ جو بہت سو کو نیچے کرنے والا ہے، اور خاص طور پر رافعۃ بلند ہونے والوں کو. یعنی آج دنیا میں بہت سے لوگ جو بلند مقامات پر فائز ہیں، جو بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ نیچے ہو جائیں گے. یہ دن ان کو نیچا کر دے گا، پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، بے عزت کر دے گا. لیکن یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا میں ہر بڑے نام یا مقام پانے والے کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہوگا جو دنیا کی بڑائی چاہنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، اللہ تعالی کو ناراض کرے. گویا یہ دن متکبر، سرکش، ظالم لوگوں کو نیچا کرنے والا ہے، ان کا تکبر توڑنے والا ہے. اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو تو یہ دن بلند کرنے والا ہے. خافضۃ رافعۃ، یہ واقعہ کے دو صفات ہیں، یعنی یہ دن کچھ لوگوں کو پست کرے گا اور کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، عزت کا مقام دے گا. اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا. رجہ را جیم جیم، رجن سے ہے، مانا ہے وہ ہلا دی گئی، جنبش دی گئی، حرکت دی گئی. یعنی اس روز زمین پر جو زلزلہ آئے گا وہ پوری زمین کو ہلا دے گا. یہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ ساری ہی زمین لرز جائے گی، کپ کپانے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی. وبست الجبال بسن، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیا جانا. بسن کا لفظ بے سین سین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اجزاء کا باہم مل جانا، ریزہ ریزہ کرنا. اور بعض نے اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانے کا بھی کیا ہے. عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب اونٹ بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس بس کہہ کے ان کو چلاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا بان یا گدا گاڑی چلانے والے بھی گدے کو ہانکتے ہوئے کچھ مخصوص قسم کی آوازیں منہ سے نکالتے ہیں جس سے وہ گدا یا گھوڑا تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی طرح عرب اپنے ریوڑ ہانکتے وقت بس بس کی آواز نکالتے تھے، جس سے پھر بسن کا ایک معنی چلانے کا بھی ہو گیا.
تو وہ بست الجبال بسن یعنی پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، گویا اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے. اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ہی دراصل سبب ہوگا زلزلہ آنے کا اور پوری زمین کے ہل جانے کا. فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے باریک خاک منتشر. ہبا باریک گرد و غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسٹ کے لیے، اور اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتے ہیں. مثلاً اگر کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے روشنی آ رہی ہو، تو اس روشنی میں جو ذرات دکھائی دیتے ہیں وہ ہبا ان کہلاتے ہیں. اس وقت بھی فضا میں یہ ذرات موجود ہیں لیکن میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. عموماً ایسے ذرات اندھیرے کمرے میں روشنی کے ایک سوراخ سے داخل ہونے پر نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز. تو پہاڑ اتنی بری طرح ریزہ ریزہ ہوں گے، بست الجبال بسا، کہ ان کا جو گردہ ہوگا یا ان کی جو مٹی ہوگی وہ اڑا دی جائے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا، اب آپ سوچیں کہ کس قسم کا ٹکراؤ ہوگا ان کے درمیان کے اتنے باریک پس جائیں یہ، اور پھر ان کا غبار اڑے یا اٹھے تو بادل بن جائے. جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد جو تصویریں آئی تھی اس دھوئیں کی جو اس دھماکے کے بعد اٹھا تھا، یا عام طور پر ایٹم کے سمبل کے طور پر جو دھواں دکھائی دیتا ہے وہ ایک بادل کی طرح ہی ہوتا ہے. تو گویا زمین کے اندر اس شدت کے زلزلے اور دھماکے ہوں گے، اندر کی ساری چیزیں یوں پھٹنے لگیں گی کہ پہاڑوں جیسے مضبوط جسم کو بھی وہ روئی کے گالے بنا کے اور باریک ڈسٹ کی طرح اڑا دیں گے. اور منبثا کا معنی پراگندہ، منتشر، پھیلا ہوا، اڑتا ہوا. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب وہ چوٹ نہ جانے کس چیز کی ہوگی، بہرحال ایک ہی زور کی چوٹ ہوگی کہ جس سے پوری زمین اور پہاڑ بالکل ریت کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو خافضۃ رافعۃ کا ایک اور معنی بھی بن رہا ہے. خافضۃ کا مطلب ہے نیچے کرنے والی. پہاڑ کی چوٹیاں کتنی بلند ہوں گی، اور جب وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو وہ چوٹیاں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی، وہ بلندیاں ختم ہو جائیں گی. جب وہ ختم ہوں گی اور پہاڑ ریت کے ذروں میں بدل جائیں گے تو ان کا دھواں اوپر اٹھنے لگے گا بادلوں کی طرح. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، کچھ چیزیں نیچے ہو جائیں گی، کچھ اوپر اٹھ جائیں گی، زمین ہلا ماری جائے گی، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ ٹکے نہ رہیں گے، باریک منتشر خاک کی شکل اختیار کر لیں گے. تو گویا ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا اور زمین کا نقشہ بھی پوری طرح تبدیل ہو جائے گا. وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک دوسری دنیا شروع ہوگی، حساب کتاب کا دن شروع ہوگا، پورا سین چینج ہو جائے گا. کبھی پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنانے کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ سال پہلے ہم عمرہ کے لیے گئے، ابھی ہم مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک بہت زوردار قسم کی آواز آئی. ہمیں پہلے تو سمجھ نہ آیا، جو ایک کھڑکی کھول کے دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ جو چند لمحے پہلے ہم نے دیکھی تھی آتے ہوئے، ملٹی سٹوری بلڈنگ، وہ ساری کی ساری یکایک گرائی گئی
اور اتنی شدید آواز تھی کہ ایسا لگتا تھا جو کہ قیامت آ گئی ہو، اور اس کے بعد کافی دیر تک صرف ڈسٹ نظر آ رہی تھی، کچھ بھی اور نہیں دکھ رہا تھا. یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں، جب وہ گرتی ہیں. کبھی آپ نے گرتی ہوئی عمارت کا شور سنا؟ کبھی لائیو؟ مجھے بچپن میں ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا تھا شور سننے کا، اور ایک یہ بہت بڑی عمارت کا. بہت ہی خوفناک قسم کا شور ہوتا ہے، یعنی چھتوں کا گرنا، اور پھر اس عمارت کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، ریت، مٹی، بجری، اس سب کا ایک ڈسٹ کی شکل اختیار کر لینا، یہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. اگر ایک عمارت کے گرنے پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر ساری زمین پر جمے اور گڑے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ یہ ہونے لگے تو آپ سوچیں کہ پھر منظر کیا ہو سکتا ہے. اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ. اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ازواجن، اصنافن، اقسام، تم 3 اقسام میں تقسیم ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.